آیا جہاں پر بھی غلام حضرت احمد رضا آیا، قسم اللہ کی سنی کو روحانی مزہ آیا۔ جہاں پر بھی غلام حضرت احمد رضا آیا، قسم اللہ کی سنی کو روحانی مزہ آیا۔ اور محفل میں بیٹھ جاؤ دوستو اب آ کر، محفل میں بیٹھ جاؤ دوستو اب آ کر، تمہارے واسطے براولی سے عبدالوہاب رضا آیا۔ خدا کے فضل سے میں جو بھی کام کرتا ہوں، رسول پاک کا شامل میں نام کرتا ہوں، اور میں چھپ چھپا ہوں ان سایہ دار پیڑوں سے بچھا کے دھوپ ذرا سا قیام کرتا ہوں۔ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور جب بھی میں گفتگوئے خاص و عام کرتا ہوں، یہ میرا وصول ہے کہ پہلے میں سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل و خواہ شہزادہ غلغ و غبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تستو منے اے نیرا، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتا دکشتی ضعیفہ رانو شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے سب سے پہلے حضور شافع یوم النشور، رب کے محبوب، دانائے غیوب، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، کونین کی زینت، غم گسار امت، صاحب شریعت، مالک جنت، کونین کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کے اول فصل بہار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ پڑھے بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیب طبیب قلوبنا و غوثنا و غیاسنا و مغیثنا و ملجانا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا اچھے رضا پیارے رضا میٹھے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بیٹھ جاؤ تم ادھر آ جاؤ۔ ایک بار درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ نبی نبی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
محترم حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق کیا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد ہادی دو جہاں رحمت قلب و سینہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضور کو اللہ رب العزت نے لفظ نور سے یہاں مخاطب کیا ہے، اور کتاب سے مراد وہی کتاب قرآن مجید ہے جو سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، جس کا ہر حرف حق اور سچ ہے۔ اس کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر خالق کائنات نے اس کے حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، تو اس کو پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم حضرات، وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل ہوئی۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے وہ کتاب سب سے اچھی اور سب سے سچی جو کتاب ہے، وہ کتاب نازل بھی کس پر کی؟ اللہ رب العزت نے وہ کتاب اپنے پیارے محبوب پر نازل کی، جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب ہے، جو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب ہیں، جن کی رضا اللہ رب العزت خود چاہتا ہے، انہی پر اللہ رب العزت نے وہ کتاب نازل کی۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے اور کتابیں بھی نازل کی، ایسے تو توریت، زبور، انجیل بھی نازل کی، مگر اور نبیوں پر نازل کی، مگر قربان جائے نبی کی شان پر، قربان جائے نبی کی عظمت پر، کہ اللہ رب العزت نے وہ کتاب قرآن مجید جس کا ہر حرف، جس کو پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب، سننا ثواب، اور بچہ پڑھے اور پڑھ کر کسی پہ دم کر دے تو اللہ رب العزت اس پڑھنے کی برکت سے اس کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پاکیزہ کتاب اپنے پاکیزہ محبوب پر نازل کی، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اپنے محبوب پر نازل کی وہ کتاب، اللہ رب العزت نے جب وہ کتاب نازل کی تو میرے آقا دو جہاں رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہے۔ آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ خاتم و پیغمبر ہیں، آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو آقا دو جہاں رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے وہ کتاب نازل کی جو سب سے اچھی اور سب سے برحق کتاب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کتنی معتبر کتاب ہے، کہ اس کو پڑھے تو ثواب ملتا ہے، سنے تو ثواب ملتا ہے، اس کو دیکھے تو ثواب ملتا ہے۔ مگر اللہ اکبر کبیرہ، آج حالات یہ ہے کہ آج ہم لوگ قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن تو موجود ہے جو دہیز میں ملا ہوا ہے، مگر باخدا ہم لوگ اس کو کھول کر کے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہماری خواتین اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتی، اگر کرتی بھی ہے تو بائی چانس جمعے سے جمعے کے دن کھولنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کو پڑھتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بعض جگہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہینے 2 مہینے بھی ہو جاتے ہیں جو قرآن کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات کیا ہے کہ یہ سب یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے اگر دین سے دورہ پکڑا ہوتا، ہم دین کے قریب ہوتے، دین کو اگر صحیح طریقے سے پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، تو یقیناً ہم قرآن شریف کو ہم طاقوں میں نہیں سجاتے بلکہ اس کی تلاوت کرتے۔ بلکہ اگر ہم پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، کسی کو گھر میں جو ہمارا پڑھا ہوا بہن بھائی ہوتا تو اس سے ہم تلاوت کرواتے، اس کو سنتے، تو سننے سے بھی اتنا ہی ثواب ہمیں ملتا جتنا ہمیں پڑھنے سے ملتا۔ اور ہم اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیں تاکہ ہمارے بچے آنے والے ٹائم میں ہمارے آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ اچھے عہدے پر چلا جائے، اچھا عہدہ حاصل کر لے، ہمارا بچہ اچھا طریقے سے پڑھے، کلیکٹر، طرح کے انسپیکٹر وغیرہ وغیرہ بن جائے، وکیل بن جائے۔ مگر باخدا 100% میں سے 20% لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ عالم دین بن جائے، ورنہ نہیں چاہتے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا حاصل کر لے۔ محترم حضرات، دنیا میں کامیابی نہیں ہے۔ ابھی مولانا بتا رہے تھے کہ ہمارے دلوں کو سکون چاہیے تو اللہ رب العزت کے ذکر سے ملے گا۔ دنیا کے ہم طرح کی محفلوں میں ہم جاتے ہیں،
ہم ایسی ایسی محفلوں میں جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جہاں ناچ گانے ہو رہے ہوں گے، جہاں ڈھول تاشے بج رہے ہوں گے. میں ایسی محفلوں میں آج دیکھو ذکر رسول ہو رہا ہے تو کتنے چند لوگ یہاں پر نظر آ رہے ہیں، مگر جہاں اللہ اکبر کبیرہ ابھی اگر ڈی جے بج رہا ہو نا، وہاں جا کر کے دیکھو گاؤں کے چھٹا لونڈے جن کو آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہوگا ایسی محفلوں میں، وہاں موجود ہوں گے، وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حالات ہے ہمارے. دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آج کے حالات یہ کہ آج ہم لوگ دین کی طرف رجوع نہیں کرتے، دین کی طرف کو چلنے کو تیار نہیں ہے. ہم لوگ بلایا جاتا ہے کو آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مگر پھر بھی کامیابی کی طرف نہیں آتے ہم لوگ. ہم دنیا داری کی طرف بھاگتے. تو ہر انسان یہ چاہتا کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ، ہمارا بھائی اچھے عہدے پر فائز ہو جائے، اچھا عہدہ حاصل کر لے. مگر باخدا ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اس دنیا داری کو چھوڑ کر کے یہ بھی سوچتے کہ ہمیں آخرت میں منہ دکھانا ہے. ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے بچے کو علم دین حاصل کرائیں، کہ دنیا کی پڑھائی نہ پڑھوائے بلکہ دنیا کی پڑھائی کے ساتھ میں ہم دینی تعلیم بھی بچے کو دیں. اگر دینی تعلیم اپنے بچے کو دیں گے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، نہ جانے کتنے واقعات ایسے دیکھے ہوں گے. ابھی کسی کا انتقال ہو جائے یا کسی کے یہاں پریشانی ہوئی، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی گھر میں بیمار ہو جائے، تو وہ کلیکٹر کچھ کام آ سکتا ہے، وہ ماسٹر کچھ کام آ سکتا ہے، وہ وکیل جج کوئی کام آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. وہاں کام آئے گا تو قرآن کا پڑھا ہوا کام آئے گا. وہاں بھی کام آنے والا جو ہے وہ قرآن مجید کا پڑھنے والا کام آئے گا، کیونکہ وہی قرآن مجید کی تلاوت کر کے دم کرے گا، پانی پر دم کرے گا. وہی دم کرا ہوا پانی اس میں ان کو جو بیمار ہے انہیں پلایا جائے گا. تو وہاں بھی پڑھا لکھا ہی کام آ رہا ہے. اس کے بعد میں کوئی انتقال کر جائے تو نماز جنازہ بھی پڑھا لکھا پڑھاتا، کوئی وکیل نہیں پڑھاتا. کہ آج کے حالات تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے جنازے کا کسی کا انتقال ہو جائے، جنازے کو 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ لیٹ کرتے نا، وہ آتا ہے میرا بھائی میرا عزیز دور سے بدیش سے آتا ہے، آنے کے بعد میں دور کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب نماز پڑھائیے. کہ تیری وجہ سے جنازے کو میت کو 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ لیٹ کرا اور تو آ کر کے باہر کھڑا ہو گیا. تو پاک و صاف بھی نہیں، تو آ کے نماز جنازہ پڑھ لے. پڑھانے کی بات تو رہی الگ، نماز جنازہ پڑھ بھی نہیں سکتا. آپ بتائیے علماء موجود ہے کہ جو انسان ناپاکی کے حالت میں کہ میت میں شامل ہو سکتا ہے؟ حضرت نہیں ہو سکتا. جب جو انسان نماز نہیں پڑھ سکتا ناپاکی کی وجہ سے، اسی وجہ سے تو نہیں پڑھ لے، ورنہ مسلمان تو نماز پڑھ سکتا ہے نا ہر حالات میں. اگر پاک ہوگا تو نماز پڑھ سکتا، جب ناپاک ہوگا تو وہ میت کے دفن میں بھی شامل نہیں ہو سکتا، قبرستان کے اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتا. پھر کس نے اجازت دی کہ تو قبرستان کے اندر چلا جائے؟ کس نے اجازت دی کہ تو جنازے کی اجازت دے؟ تیرا جسم پاک نہیں، تیرے کپڑے پاک نہیں، تیرا لباس پاک نہیں، اور تو اجازت دینے والا بن گیا اور اس کے لیے جنازے کو لیٹ کیا. اس نے آ کر کیا کیا؟ اور گناہوں میں اضافہ کر دیا، اپنے بھی اور میت کے بھی. اللہ اکبر کبیرہ. چاہیے یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر عمل کرتے. آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اگر میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو دفن میں جلدی کرو. آقا نے فرمایا دفن میں جلدی کرو، مگر آج سب سے زیادہ دیر اسی میں کی جا رہی ہے. آقا نے فرمایا کسی سے اگر قرض لے لو تو قرض اتارنے میں جلدی کرو. کسی سے قرض لے لو تو قرض اتارنے میں جلدی کرو. آقا نے فرمایا کہ گناہ کر لو تو توبہ کرنے میں جلدی کرو. اور آج یہ ساری چیزیں بہت لیٹ ہو رہی ہیں. سب سے زیادہ لیٹ یہی چیزیں ہو رہی ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے، دفن 2-2 ڈھائی گھنٹے لیٹ ہوتا ہے. ظہر کی جگہ عصر میں ہوتا، عصر کی جگہ مغرب میں ہوتا، مغرب کی جگہ عشاء میں ہوتا. کہ میرا بھائی اتنی دور سے آ رہا ہے، دلی ممبئی سے آ رہا ہے، اس کی وجہ سے روک کر کے رکھتے. تو میت کے اندر بھی سب سے زیادہ دیری کی جا رہی ہے اس وقت کے حالات میں. اور آقا نے فرمایا کہ اگر کسی سے قرض لے لے تو اس میں جلدی کرے. آج قرض لینے کے بعد میں تو بھول جاتا ہے انسان، اور کوئی مانگنے آتا ادھار، جس نے قرض دیا ہو تو اس کو کہتا ہے یار دے دوں گا میں، آپ تھوڑا آ رہی ہے. ایسے ایسے الفاظ ہمارے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا نے فرمایا کہ اگر قرض لے لو تو قرض اتارنے میں جلدی کرو، تاکہ اگر اس دوران تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارے اوپر قرض باقی نہ رہے، اور قرض باقی رہ گیا تو پھر اپنی نیکیاں دینی پڑے گی. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرض بھی لیں تو قرض کو بھی اتارنے میں جلدی کریں.
اور آقا نے فرمایا اگر کوئی اگر کوئی گناہ کر لے تو توبہ کرنے میں جلدی کرے، کیونکہ اگر گناہ کر لے گا، گناہ کرنے کے بعد میں جتنی جلدی توبہ کرے گا تو وہ توبہ کرنے کے بعد پھر اسی طرح سے ہو جائے گا، اور توبہ نہیں کرے گا وہ انسان تو وہ ہر قدم پر قدم چلے گا، جس چیز کو چھوئے گا، جس چیز کو پکڑے گا، وہ ہر چیز اس کے لیے بد دعا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ اگر کر بھی لے پہلے تو بچنا چاہیے، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر نہ بچ سکے کوئی گناہ ہو جائے جانے انجانے میں تو ہم گناہ کرنے کے بعد میں توبہ کرنے میں جلدی کریں۔ توبہ اگر ہم کر لیں گے تو خالق کائنات غفور الرحیم ہے، شاید ہمارے گناہوں کو بخش دے، وہ غفور الرحیم ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر ہم صدق دل سے توبہ کریں گے ضرور بخش دے گا وہ ہمیں، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم ان ساری چیزوں میں جلدی کریں جن میں آقا نے فرمایا کہ ان میں جلدی کرو، مگر ان میں سب سے زیادہ دیر ہو رہی ہے، ان کو سب سے زیادہ لیٹ ہم کرتے ہیں ہم لوگ، اور کوئی کرنے کے لیے نہیں آئے گا، ہمیں ہی خود کو کرنا ہے یہ سب چیز۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ رب العزت کا نور، لفظ نور، آقا دو جہاں رحمت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وہ نور ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ آقا دو جہاں رحمت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے سب چیز سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ رب العزت نے سب چیز سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت نہ لوح و قلم تھے، نہ جنت اور دوزخ، نہ زمین و آسمان، نہ فرشتے، نہ انسان، نہ زمین، نہ پانی، نہ آگ، نہ مٹی، کوئی چیز نہیں تھی جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے تمام اشیاء، تمام چیزوں سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ محترم حضرات، آقا خود فرماتے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پتلے کو بنایا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو آقا دو جہاں رحمت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام چیزوں سے پہلے پیدا کیا، آپ کے نور کو تمام چیزوں سے پہلے پیدا کیا۔ محترم حضرات، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہادی دو جہاں رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کریں، ان کے ذکروں کو سنیں۔ ہمارے دلوں کو سکون تبھی ملے گا جب ہم اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب کا ذکر کریں گے۔ اور آج حالات یہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، ہم مسجدوں کو آباد کرنا نہیں چاہتے، ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہم نے مسجدیں تو عالی شان بنا لی ہے، ہم نے مسجدوں کے اندر تو ٹیل پتھر لگوا لیا ہے، ہم نے مسجد کے اندر تو سب چیز لگوا لی ہے، اچھی طریقے سے بنوا لی ہے، مگر ہم اس کو آباد نہیں کر رہے۔ آباد کرنے اور کوئی آئے گا کہ اس کو ہم ہی لوگ کریں گے نا اس کو آباد، مگر آج ہم لوگ مسجدوں کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 5 وقت نماز میں دیکھو 4 سے 5 لوگ نظر آتے ریگولر والے، اور مسجد سے باہر نکل کے دیکھو تو ٹھٹے مارتے ہوئے نظر آتے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ اس وقت کے حالات دیکھیے کہ جب صحابہ تابعین تبع تابعین کا زمانہ تھا، مسجدیں کچی تھی مگر نمازی پکے تھے۔ مسجدیں اس وقت کچی تھی اور نمازی پکے تھے۔ شاعر نے تبھی تو کہا ہے کہ جب کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، اور آج پکی ہیں مسجدیں تو کچے ہیں نمازی۔ آج ہم لوگ کچے ہیں، ہم لوگ دم بھرتے کہ نبی کے نام پہ جان فدا کر دیں گے، ہم کہتے کہ نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے۔ جو سر کو نہیں جھکا سکتا وہ سر کو نہیں کٹا سکتا۔ ہم سر کو نہیں جھکا رہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، تو ہماری کیا اوقات کہ ہم سر کو کٹا دیں نبی کے نام پر؟ پہلے سر کو جھکائیں گے تبھی ہم سر کو کٹا سکتے۔ امام حسین علی مقام نے نماز کی خاطر اپنی گردن کو کٹا دیا، اس دین اسلام کی خاطر نماز کو قضا نہیں ہونے دیا۔ اس کربلا کے میدان میں بھی ہمیں یہ درس دیا کہ اے مسلمانوں،
میرے نانا کے امتیوں، نماز کو مت چھوڑنا، کیسی بھی پریشانی آئے، کیسا بھی ماحول ہو، کیسا بھی دور آ جائے، مگر تم نماز کو مت چھوڑنا۔ اگر تم نماز کو چھوڑ دو گے تو زمانہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ آج حالات یہی ہے کہ ہم نے نماز کو چھوڑا تو زمانے نے ہمیں چھوڑ دیا۔ ہماری گنتی کسی چیز میں نہیں آتی ہے، کوئی نہیں گنتا کسی بھی چیز کے اندر۔ کیوں نہیں گنتا؟ کہ ہم نے اسلام کو فالو کرنا چھوڑ دیا۔ ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے۔ اگر اسلام کو فالو کرتے تو ہم نمازوں کے پابند ہوتے، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے، حضور پاک کے ذکر کو کرتے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے، اور اولیاء اکرام کے ذکر کو کرتے، قرآن مجید سے فیض حاصل کرتے، علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھتے، علماء اکرام سے علم دین حاصل کرتے، اپنے بچوں کو علم دین سکھاتے، اپنے گھروں میں دینی ماحول کو رائج کرتے، تو تبھی تو ہم اسلام کو فالو کرتے، تب یہ ساری چیزیں ہوتی نا۔ جب ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے، یہ کوئی سی بھی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نمازوں کو پڑھنے، نمازوں سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، ذکر و اذکار سے دور ہیں، توبہ و استغفار سے دور ہیں، ہماری مائیں بہنیں پردے سے دور ہیں، ہم خود ایسی ہماری نگاہیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہم اپنی نگاہوں کو جدھر کو جائے تو اٹھاتے ہوئے چلتے، آقا کے اگر فرمان پہ عمل کرتے تو نظروں کو نیچے جھکا کر کے چلتے۔ آج دیکھا جائے نا تو آج کے حالات یہی ہیں کہ آج ہم لوگ جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہوں وہاں چند لوگ ہوتے ہیں، اور جہاں دنیا کی باتیں ہو رہی ہوں، ابھی محفل کسی اور چیز کی، پردھان جی کی لگا لیں نا، پردھان جی بیٹھک پر بلانے لگے کسی کو تو 100 کی جگہ 50 کی جگہ 100 آدمی ملیں گے وہاں، مگر یہاں اس محفل میں اگر 100 کو بلایا جائے تو 100 کی جگہ 20 ہی آئیں گے صرف۔ ہمیں دین کو فالو کرنا چاہیے، حضور کے فرمانوں پر عمل کرنا چاہیے، دین اسلام کو فالو کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے تو تبھی ہم لوگ دین سے وابستہ ہوں گے، اور دین سے وابستہ ہوں گے تو ہمارے تمام کام بھی بنتے چلے جائیں گے، کیونکہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، چہرے پہ نور آتا ہے نماز سے، نماز گناہوں کو مٹاتی ہے۔ تو ہمیں اتنا اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے کہ ہم 5 وقت دن میں اگر نماز پڑھیں گے تو ہمارے گناہ کم ہی ہوتے چلے جائیں گے، مگر ہم لوگ گناہوں کو کم کرنا نہیں چاہتے بلکہ بڑھانا چاہتے ہیں، ہم لوگ گناہوں کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک موبائل ہے کہ موبائل کا استعمال اگر ہم چاہیں تو نعتیں سن کر بھی استعمال کر سکتے، تقریر سن کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو، اور اس سے ذکر بھی علم بھی سیکھ سکتے، ذکر بھی کر سکتے ہیں اس سے، مگر آج موبائل کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے۔ واٹس ایپ، فیس بک، یہ ساری سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا چلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر ہمیں لوگ اس سے چاہتے کہ علم دین حاصل کر لیں تو نہ جانے یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر کتنے پلیٹ فارم ایسے ہیں کہ جن سے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے علم بھی حاصل کر سکتے تھے، ہم لوگ اپنی زندگی کو بدل بھی سکتے تھے، مگر ہمیں فرصت سیریل، ٹی وی ڈراموں، فلمی ڈراموں سے ملے تو تب سیکھے نا، ہمیں ان چیزوں سے فرصت ملے تب ہم لوگ اس چیز کو، علم کو سیکھے نا، مگر ہمیں ان چیزوں سے، فلموں سے فرصت نہیں ہے۔ ہم سیریل کے چکر میں کہ ایپیسوڈ 9 بجے آئے گا، 10 بجے آئے گا، تو اس کے چکر میں ہم رات گزار دیتے، بیٹھے رہتے کہ ایپیسوڈ آنے والا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آج وہاں سے پروگرام آ رہا ہے، کوئی واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، کوئی تقریر بیانات ہو رہے، ہم اس کو بھی، اس سے کچھ درس عبرت حاصل کر لیتے، مگر ہم تو فلمی اسٹاروں کے طریقے کو اپناتے ہیں نا۔ اگر کوئی پھٹی ہوئی پینٹ پہن لے تو ہم پھٹی ہوئی پینٹ، ہمارے نوجوان پھٹی ہوئی پینٹ کو لے کر کے اس دنیا کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اور بڑی غرب سمجھتے ہیں اپنے اوپر، پھٹی ہوئی پینٹ پہننے کے بعد میں سوچتے کہ مجھ سے بڑا تو دھنا سیٹ کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑے مہنگے کپڑے پہننے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں تو 2000 کی پینٹ لے کر کے آیا ہوں، میں تو بال بھی ایسے کروا کے لے کے آیا ہوں، 4000 روپے 5000 روپے میں نے اپنے بالوں میں لگائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم فضول خرچی کرتے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم لباس بھی اچھے پہنے، لباس بھی اسلام کے طریقے سے پہنے، ہم لوگ لباس کو اچھی طریقے سے پہنیں گے اور ہمارے سر پر ٹوپی رکھی ہوں گی تو ہر انسان یہ سوچنے پر نہیں بلکہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، یقیناً مسلمان ہے، مگر ہمارے حالات یہ ہے کہ ہماری مانگ ادھر کو ہے، کوئی بال ادھر جا رہا ہے، کوئی آدھے بال ادھر جا رہے ہیں، کتا کٹنگ چل رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نہ جانے کیسی کیسی کٹنگیں چل رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کوئی انسان کہہ سکتا کہ تو مسلمان ہے؟
اور پھر سب سے زیادہ تہمت لگائی جاتی ہے امام صاحب پر. چند لوگ جمع ہو جائیں، ان کے سروں پر داڑھی، ان کے چہروں پر داڑھی نہ ہو، سروں پر ٹوپی نہ ہو، امام صاحب اگر نکل جائیں سلام نہ کریں، امام کی چھٹی کرو، اس کی سلام نہیں کرا اس نے. ابے انہیں کیا پتا تو مسلمان ہے غیر مسلم ہے؟ تیرے پاس کوئی ہے ایسا ذریعہ تو بتا سکتا کہ میں مسلمان ہوں؟ تیرا لباس اسلامی نہیں، تو نے سر پہ ٹوپی نہیں رکھ رکھی، چہرے پر تیرے داڑھی نہیں، نبی کی سنت نہیں ہے، تو کیسے پتا چلے گا کہ تو مسلمان ہے؟ کوئی ہے ثبوت تیرے پاس میں؟ تجھے پتا ہے کہ تو مسلمان ہے، میں نہیں پتا ہے تجھے تو مسلمان ہے. بس امام صاحب کی چھٹی کر دو اس بات میں، انہوں نے سلام نہیں کرا مجھے. میرے بھائی، میرے عزیز، تو اپنے طور و طریقے کو بھی تو اچھا کر، اپنے لباس کو بھی تو اچھا کر، تاکہ پتا چلے کہ یہاں 4 لوگ مسلمان بیٹھے ہوئے. تو امام صاحب نے کوئی بھی جائے تو وہ سلام کر کے جائے. مگر آج اماموں کو تو سب سے کم تر سمجھ رکھا. امام کی جس کی اپنی شریک حیات پہ نہ چلتی ہو نا، وہ آ کے امام پر چلانے چاہتا ہے. گھر کا غصہ آ کے امام پہ نکلتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حالات ہیں ہمارے. دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. محترم حضرات، ہمیں چاہیے یہی تھا کہ ہم اسلام کو فالو کرتے. آقا دو جہاں رحمت قلب سینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانوں پر عمل کرتے. آقا نے ہمارے لیے کتنی محنت و مشقت کی، کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں. آقا دو جہاں نے اس گناہگار امت کے لیے اپنے پیٹ سے پتھر باندھے. اور آج ہم لوگ کیا کر رہے؟ نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ حضور ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. تو ہمیں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب کو راضی کرنا ہے تو کن چیزوں سے راضی کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں انہی چیزوں سے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، انہی چیزوں سے اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں. اللہ کے ذکر کو کریں گے ہم، ہمارے دلوں کو بھی سکون ملے گا اور وہ خالق کائنات بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. جب تک ہم اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کریں گے، اس کے حبیب پاک کا ذکر نہیں کریں گے، جب تک ہمارے دلوں کو بھی سکون نہیں ملے گا اور ہم کامیابی کے راستے پر بھی نہیں چلیں گے. ہم اسلام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں اسلام مل گیا ہے بڑی آسانی کے ساتھ میں. ہمارے بزرگوں نے نہ جانے اس اسلام کو بچانے کی خاطر کیسی کیسی پریشانیاں جھیلی، محنت مشقت کی ہے. آج ہمیں گھر بیٹھے ہوئے اسلام مل گیا ہے. ہم نے کوئی انگلی نہیں کٹائی ہے، انگلی کے ناخن تک نہیں کٹایا ہے. ہمارے بزرگوں نے نہ جانے کیسی کیسی پریشانیاں جھیل کر کے اس اسلام کو بڑھانے کے لیے، دور و دراز جا کر کے علم حاصل کرنے کے لیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بغداد شریف کی سرزمین کو چھوڑ کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے بہت دور گئے اپنی والدہ سے. اور ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے اس دین کو، اس علم حاصل کرنے کے لیے فاقے بھی کرے، مگر اس دین کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے بڑی محنت و مشقت کرنی پڑی. آج ہم تو گھر بیٹھے ہوئے، ہم پیدا ہوئے تو مسلمان کے گھر میں، مولوی صاحب آئے آ کر کے اذان پڑھ دی، ہم مسلمان ہو گئے، اللہ اکبر. مگر ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ اسلام کے، جب ہم ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تو ہماری ماں بہنوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب ہماری کوکھ میں بچہ ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فلمی ڈرامے نہ دیکھیں. ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر عمل کریں. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو پڑھیں، زندگی کے حالات کو پڑھیں کہ سیدہ فاطمہ نے کیا کیا، کیسے اپنی زندگی کو گزارا ہے. مگر آج بچہ کوکھ میں ہوتا ہے، شکم میں ہوتا ہے، اور ہماری مائیں بہنیں ٹی وی دیکھتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں. اللہ اکبر. تو ویسا ہی تو اثر پڑے گا. سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی والدہ کے شکم اطہر میں، جب آپ کی پیدائش ہو گئی تو آپ کی والدہ آپ کو مولوی صاحب کے پاس لے کر کے گئی بسم اللہ خوانی کے لیے، یعنی مدرسے میں پڑھانے کے لیے لے کر کے گئی. سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کو جب آپ کی والدہ مدرسے میں چھوڑ کر کے مولانا کے پاس میں گھر واپس آ گئی
تو مولانا صاحب نے جب سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سے کہا بیٹا آؤ سبق سناؤ عبد القادر، سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کو جب بلایا، سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی نے جب مولوی صاحب نے کہا پڑھو بیٹے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھ لیا۔ مولوی صاحب نے کہا بیٹے پڑھو الف، آپ خاموش رہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ استاد نے کہا بیٹا پڑھو۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی نے کہاں سے پڑھا؟ وہاں سے نہیں پڑھا بلکہ 15ویں پارے سے پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہاں سے پڑھا۔ محترم حضرات، جب آپ کی عمر بہت کم تھی، 4 یا 3 سال بتائی جاتی ہے، اس وقت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی نے جب یہ پڑھا تو آپ کے استاد حیران ہو گئے، کہا اے بیٹا تمہاری والدہ تو پڑھانے کے لیے یہاں پر لے کر کے آئی تھی، مگر آج یہ عجیب معاملہ ہے کہ آپ کی والدہ بسم اللہ خوانی کے لیے یہاں لے کر کے آئی تھی، مگر آپ تو 15ویں پارے سے پڑھ رہے ہو۔ اے بیٹا تمہیں یہ پارے جو درمیان میں یہ یاد ہے؟ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی نے کہا ہاں استاد محترم مجھے یہ تمام پارے 1 تا 15 پارے مکمل مجھے یاد ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کہا اے بیٹا آپ کی تو عمر بھی اتنی نہیں ہے کہ آپ نے اور کہیں کر لیے ہوں، تو آپ نے یہ 15 پارے حفظ کہاں کیے، کہاں یاد کیے، کیسے یاد کیے؟ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ کا یہ معمول تھا کہ میری والدہ 15 پاروں کی حافظہ تھیں، اور صبح کو جب فجر کی نماز پڑھتی اس کے بعد میں قرآن مجید کی جب تک 15 پاروں کی تلاوت نہ کر لیتی، جب تک کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاتی، کسی کام کو نہ کرتی، یہ پارے میرے اپنی والدہ کے شکم میں رہنے کے بعد میں یاد کر لیے۔ سبحان اللہ۔ تو بچہ جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ ماں کیا کر رہی ہے، وہ تو اللہ کے ولی تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری مائیں بہنیں بھی اپنے جو ہماری مائیں بہنیں اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم دین کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں دین کو ہی فالو کرنا چاہیے، اسی طرح کی قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بس جو ہوئے اغلاط معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔